بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیک سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی جب بھی حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ حالت مناجات میں ہوتا ہے، یعنی عبد معبود سے نماز میں راز و نیاز کی حالت میں ہوتا ہے، جو کہ قربت کا اعلیٰ مقام ہے۔ نمبر 3، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اسلام کے رأس العمل اور اس کے ستون اور چوٹی کے عمل کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس العمل پورا دین اسلام ہے، نماز دین کا ستون ہے اور چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر بھاری ترین نماز فجر اور عشاء کی ہوتی ہے، اگر وہ جان لیں کہ ان کی ادائیگی میں کیا فضل و انعام ہے تو وہ ان کی ادائیگی کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے رینگ رینگ کر ہی آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کہ جو تمام نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، جن میں یہ دو مذکورہ نمازیں بھی شامل ہیں، وہ منافقت سے بری قرار پاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، جہنم کی آگ سے نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا جو طلوع آفتاب یعنی فجر سے پہلے اور غروب آفتاب یعنی عصر سے پہلے کی نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے۔ فواحش و منکرات سے بچاؤ کا ذریعہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز یہ صلاحیت پروان چڑھاتی ہے کہ زندگی سے بدعمالیوں سے پاک ہونے کا سامان ہوتا چلا جاتا ہے، مشکلات میں مددگار اور سہارا۔ حکم خداوندی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر اور نماز سے۔ زندگی کی مشکلات میں دو عمل سہولت و آسانی کا سبب بنتے ہیں، نمبر 1 صبر، نمبر 2 نماز۔ با جماعت نماز کی فضیلت۔ بلندی درجات کی یہ نوید اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے، نماز با جماعت انفرادی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ اللہ کی حفاظت و ضمانت۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے افراد اللہ عز و جل کی حفاظت کو پا لیتے ہیں، اگر زندہ ہوں تو ایسا رزق پاتے ہیں جو کفایت والا ہوتا ہے، اور جب مر جائیں تو جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے۔ نمبر 2، جو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جائے۔ نمبر 3، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے۔ فرشتوں کی دعائے مغفرت کا حصول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی اپنی نماز کی جگہ وضو کی حالت میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما، گناہوں کی بخشش۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، جو کوئی نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے پھر باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بشارت در بشارت اللہ کی کرم نوازی کی علامت ہے جو وہ نمازیوں کو دے رہا ہے، گناہوں کے اثرات کو زائل کرنا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دیکھو، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہاتا ہو تو کیا جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کی ادائیگی کی مثال ہے کہ جو ان کی ادائیگی کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ جنت میں اللہ کی ضیافت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسجد میں آتا ہے تو ہر بار مسجد آنے جانے پر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی ضیافت فرمائے گا، ہر قدم پر گناہ کی معافی اور درجات کی بلندی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے گھر سے وضو کی حالت میں اللہ کے گھر فرض نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کا قدم اٹھانا اس کی خطا کی معافی اور دوسرا قدم درجے کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ مسجد میں جلد آنے پر زیادہ اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اقامت کے وقت اور نماز کی پہلی صف کا کیا درجہ ہے تو پھر انہیں قرعہ اندازی کر کے بھی پہلی صف کو حاصل کرنا پڑے تو وہ ضرور قرعہ ڈالے، اور اگر وہ جان جائیں کہ نماز کے لیے جلد آنے میں کیا ہے تو وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر جان جائیں کہ نماز عشاء اور فجر میں کیا ہے تو چاہے گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو ضرور آئیں۔ اللہ کا مہمان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آئے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ یوں میزبان یعنی اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے صبح و شام کی ڈیوٹی کی تبدیلی پر نماز فجر اور نماز عصر کے وقت خصوصاً مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بسر کی ہوتی ہے جب واپس آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ ان سے بہتر خود جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کا فرشتوں کے سامنے نمازیوں پر فخر فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، جس نمازی کو جانا تھا وہ چلا گیا اور جسے رکنا تھا وہ رکا رہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے تک کپڑا اٹھائے جلدی جلدی ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا، وہ یعنی اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہوا کہہ رہا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کی طرف جنہوں نے ایک فرض ادا کیا اور دوسرے فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پل صراط سے باسلامت گزر کر جنت کی بشارت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، مسجد ہر متقی پرہیزگار کا گھر ہے، جس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا اسے اللہ تعالی رحمت و راحت کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ایسا شخص پل صراط سے باسلامت گزر کر اللہ کی رضا کے ٹھکانے جنت میں بآسانی چلا جائے گا۔ یہ ہیں وہ عظیم بشارتیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ان افراد کے لیے عطا کی ہیں جو رب کی بندگی کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں اور صبح و شام فرائض و سنن کا اہتمام کرتے ہیں۔